أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلح الجسد وإذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا ٹکڑا رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں. سارے خیالات کا مرکز دل ہوتا ہے. یہ دل ہمیشہ حرکت کرتے رہتا ہے، نیند میں بھی، نیند کے بغیر بھی. یہ 1 منٹ بھی یہ دل بغیر حرکت کے نہیں رہتا. اگر آدھا 1 منٹ بھی دل رک گیا حرکت سے تو آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو کر پھر نماز پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، لیکن وضو نہیں کرتے. پوچھا گیا کہ آپ وضو نہیں کرتے؟ کہا اللہ کے رسول نے: ان عینی لتنامانی ولا ینال قلبی ولا ینام قلبی. آنکھیں سوتی میری، دل نہیں سوتا. سب جانتے ہیں دل نہیں سوتا. اس لیے رات میں بھی مختلف خیالات دل کے اندر آتے، خواب دل کے اندر آتے رہتے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو خواب نہیں نظر آتا، ورنہ تو ایک رات میں 10 خواب، 20 خواب، 30 خواب دیکھتے. صبح اٹھے تو کیا بھی یاد نہیں رہتا. دماغ کو چاہیے نا یاد رکھے. ایسے معلوم ہوتا ہے دل کا کنیکشن دماغ کے ساتھ نہیں رہتا. تب آنکھ سے دو بھی دیکھتے، دماغ یاد رکھتا اس کو، ایسا ہوا ویسے ہوا. تو یہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو رکھا ہے. خیالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. نماز میں بھی کتنے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں. ہوتا ہے ان خیالات میں سے کچھ خیالات ایسے ہیں، اگر آدمی اس کو غور کرے، سوچے، اچھے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، اس کا ثواب ملے گا اس کو. غلط خیالات، غلط ارادے آتے ہیں اور کرتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ خیالات کھانے پینے کے بھی ہوتے، لوگوں سے محبت کے، تعلقات کے، سارے خیالات ہوتے. اس لیے کہ دل کے اندر محبت بھی رہتی ہے نا، جیسے نفرت رہتی ہے ویسے محبت بھی رہتی ہے. محبت بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، کاروبار سے، اچھی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. کوئی گناہ نہیں ہے، جائز چیزیں ہیں. لیکن یہ محبت حرام چیزوں کی ہو، شراب پینے کی، زنا کرنے کی، ایسی محبت ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے دل میں جو ارادے ہوتے ہیں، فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اگر نیک ارادہ ہے انتظار کرو، اور کرتا ہے 10 ثواب لکھو. اگر برا ارادہ کرتا ہے مت لکھو. چھوڑ دیتا ہے تو گناہ مت لکھو. برا ارادہ لیکن کیا نہیں، لیکن اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑا تو اس کے لیے کہا کہ صاحب ثواب لکھو. ایسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اللہ کے محبوب بندے کیسے بنے؟ اللہ ہم سے محبت کیسے کرے؟ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. سب کو دعویٰ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے محبت کرے
یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر کہا اللہ ان کو چاہتا ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین فی منازل السائرین۔ اللہ کی طرف جو سفر کر کے جاتے ہیں، دنیا سفر ہی تو ہے، جاتے ہیں ہم اللہ کی طرف، اس سفر میں ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے دنیا میں، اس کے متعلق بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں امام ابن قیم نے۔ اور بین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو بنیاد بنا کے بڑی کتاب لکھی ہے، تقریباً 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ 10 چیزوں کی وجہ سے ہم سے محبت کرتا ہے۔ 10 چیزیں اگر ہم اپنائیں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ وہ 10 چیزوں کو کلین لکھتے ایسا ایسا ایسا۔ پہلی چیز لکھتے ہیں قراءۃ القرآن بالتدبر، قرآن پڑھنا سوچ سمجھ کر۔ بہت بڑی خوبی، پہلا درجہ یہی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں تو کتنا پیارا کلام ہے جی۔ تو گویا اللہ ہم سے بات کرتا ہے اور ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں دیر تک پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا قرآن پڑھ کے سناؤ جی، قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہاں جی، میں سننا چاہتا ہوں۔ پڑھتے گئے سورہ ہود کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہا امسک، بس کرو جی۔ دیکھے اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں۔ سمجھ کر پڑھنے سے، سوچ کر پڑھنے سے اللہ کا ڈر بھی دل میں پیدا ہوتا اور اللہ کی رحمت کی بھی امید پیدا ہوتی، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ تہجد کو کھڑا ہوا، اللہ کے رسول پڑھے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالے۔ برکت ہوتی ٹائم نے، سوچے اللہ کے رسول سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، نہیں جی سورہ نساء شروع کرے، ارے وہ بھی سوا پارا، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کرے، اتنا کر کے رکوع کرے۔ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کی ایک آیت پڑھتے تو اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم کر دے، اللہ عذاب کی آیت سے گزرتے تو اللہ مجھے عذاب سے بچا اللہ۔ ایسا پڑھتے رک کے یہ بھی کرتے تھے۔ سمجھ کر قرآن پڑھنے سے، تدبر غور و فکر کر کے قرآن پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کہا قراءۃ القرآن بالتدبر، تدبر کے ساتھ سوچ سمجھ کے قرآن پڑھیں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اس کا کلام پڑھتے ہیں،
سنتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، بھی اللہ سے کوئی اب بات کرتے رہتے ہیں۔ ایک چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، امام کے پیچھے نہیں، ہم نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد للہ رب العالمین۔ بندہ یہ پڑھا، اللہ ہی سکھایا ہم کو یہ بولو بول کر۔ اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کیا، ہماری تعریف کرتا جی اللہ۔ الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، خوبیاں بیان کی۔ مالک یوم الدین، یہ پڑھتا ہے بندہ، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، یہ بندہ میری بزرگی بیان کیا کہ قیامت کا دن میں ہی مالک ہوں، میرے سوا کوئی مالک نہیں۔ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے جاتا۔ ویسے قرآن بھی ہم پڑھیں گے ذرا سوچ کے، گویا ہم کو دل سے آواز آئے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے تم سے، اللہ تم سے یہ کہتا ہے، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن مجید پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا، سوچ سمجھ کر پڑھنا۔ رمضان کے علاوہ جو پڑھتے نا وہ ٹھیک ہے، تب تدبر غور و فکر۔ رمضان میں زیادہ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، تدبر کے ساتھ پڑھیں گے پاؤ پارا بھی نہیں ہوگا۔ رمضان میں پڑھیں، 3-4 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے جائیں، اس لیے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ یہ ایک رات میں یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک رات میں یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ بھی ایک رات میں یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رات میں یہ قرآن، دن میں یہ قرآن 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ تو کہتے تھے یہ رمضان کے علاوہ رمضان میں جتنا ہو سکے پڑھو، ایک مرتبہ ختم کرو ایک دن میں، ایک رات میں ایک مرتبہ ختم کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن کی اتنی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بہت بڑی خوبی ہے جی۔ تو تدبر، قراءۃ القرآن بالتدبر، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے ہم کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، سارے احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب، سورہ صاد کی 29ویں نمبر کی آیت ہے۔ ہم نے اس کتاب کو جو بڑی بابرکت ہے تمہاری طرف اتارا تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں، عقل مند لوگ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن سمجھ کے پڑھنے کے لیے یہ آیت ہے۔ اب سود کے متعلق میں نے بہت ساری باتیں کہی تھی۔ جب کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، یہ آیت جب پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سورہ بقرہ کی 278 نمبر کی آیت ہے۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو۔ جب یہ آیت پڑھے گا سمجھ کے، اگر سود لیا ہے، دیا ہے، یا سودی کاروبار کرتا ہے، بینک سے لون لیا ہے، کہ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ مجھ سے کہے چھوڑ دے، چھوڑ دینا چاہیے، فائدہ ہوتا ہے نا۔ پڑھ کر قرآن سمجھ کر پڑھنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں،
اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ بقرہ کی یہ 102 نمبر کی آیت، سورہ آل عمران کی یہ 102 نمبر کی آیت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرماتے اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، جب اللہ کہتا ہے ایمان والو، میں مسلمان ہوں، اللہ مجھے بلا رہا ہے، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے پوری طرح ڈر کر زندگی گزارو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں موت آئے۔ یہ آیت جب پڑھتا ہے آدمی تو سمجھتا ہے بھئی دیکھو اللہ کہتا ہے جیسے ڈرنا ویسا ڈرو، ہمیشہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ مثلا کوئی آدمی انتقال ہوا، وضو بنایا، اس وقت انتقال ہوا، ایمان کی حالت میں، نماز کے لیے وضو کیا، نماز کو آ رہا ہے، گر گیا، مر گیا، ہاں نماز کی اللہ کے ذکر میں، اسلام کی حالت میں مرا، مسجد میں آیا، نماز پڑھتا ہے، مر گیا، ایمان کی حالت میں موت، صدقہ خیرات کرنے جا رہا ہے، مر گیا، ایمان کی حالت میں موت، کسی مریض کو دیکھنے جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے بہت فضیلت بیان کی ہے، مریض کی عیادت اگر کرتے ہیں صبح میں تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے۔ اللہ اکبر، شام میں کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے جا کے، صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے۔ مریض کی عیادت کو گیا، کچھ بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اسلام کی حالت میں مرا۔ ایسے ہر چیز جو نیکی کی کرتا ہے انسان، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ برے کام میں موت کیسے آتی ہے؟ کہیں گانا سننے جا رہا تھا، کہیں شراب پینے جا رہا تھا، چوری کرنے جا رہا تھا، مرا، ایمان کی حالت میں موت نہیں ہوئی، گناہ کی حالت میں موت ہوئی، جرم کی حالت میں موت ہوئی۔ اللہ نے کہا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو اور ایمان اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ جب آدمی یہ پڑھتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، کہا بیکار چیزیں چھوڑ دینا، بیکار کام چھوڑ دینا، غلط کام چھوڑ دینا، مرنے کے بعد تو پھر ایک زندگی ہے، وہاں جنت اور جہنم کا سوال ہے، آدمی توبہ کرتا ہے، اچھا رہتا ہے۔